میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو مختلف مواقع پر مختلف احکامات سے اور ادب سے نوازا. ہر چیز جو انسان دنیا میں کرتا ہے اگر مسلمان ہے تو کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے. چنانچہ آج آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی وہ ایک بہت بڑا سبق پڑھاتی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں علم کا اور تعلیمات کا وہ سمندر ہے کہ جس کو بیان کرنا ہما شما کے بس کی بات نہیں، لیکن بإذن اللہ اور بعون اللہ جو ہماری زبان سے اللہ نے جاری فرما دیا وہ کہیں. اللہ رب العزت کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم،
اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. یہ فعل امر ہے. فعل امر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے. تو یہاں پر ایمان والوں کو اللہ رب العزت ساری کائنات کا بادشاہ حکم دے رہا ہے. قوا انفسکم، بطور حکم کے، بطور مشورے کے نہیں کہہ رہے، حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی ممبرز کو. اب اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے اپنے طلباء کو، اگر استاد ہے، اگر شیخ ہے تو اپنے مریدین کو، اگر کوئی ماں باپ ہے تو اپنی اولاد کو. ہر بڑے کے ماتحت جو چھوٹا ہے تمام کا دخول اس میں. سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ. کس سے بچانا ہے؟ نارا، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے نعرہ کی تشریح فرمائی. وقودها الناس والحجارہ. آگے اللہ رب العزت اس جہنم سے بچنے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں اس جہنم سے آپ کو بچنے کے لیے دنیا میں تیاریاں کرنی ہیں؟ تو اس جہنم کا کچھ ہولناک منظر بیان فرمایا. وقودها الناس والحجارہ، کہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں عام متن پلاسٹک کی جو تھیلی ہوتی ہے، جو لکڑا وغیرہ ہوتا ہے، کہ جسے جلانے سے جل جائے اسے ایندھن کے طور پر اور جلانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ اس جہنم سے اور اس نار سے اور اس آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس آگ سے بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا ایندھن اور جس کو جلانے کے لیے استعمال ہوگا تو وہ پتھر استعمال ہوگا. آج ہم پتھر جلانا چاہے جل سکتے. سوچو کتنی ہولناک آگ ہوگی، کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس کے جلانے کے لیے ہی محض ایندھن کو استعمال، ایندھن کے طور پر پتھر کو استعمال کیا جا رہا ہے. وقودها الناس والحجارہ، اور لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، انسانوں کو استعمال کیا جائے گا. تو اگر جہنم کا ایندھن بننے سے بچنا ہے تو قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کرنا پڑے. اور دوسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان کی، بڑی زبردست بات ہے. اور چونکہ قرآن تو دستور زندگی ہے، منشور زندگی ہے، اس بنا پر قیامت تک آنے والی ہر ٹیکنالوجی کے لیے اور ہر مرد اور عورت اور بچے کے لیے اس میں تعلیم اور اس کے اینچ و پیچ جو زندگی میں چلتے ہیں اس کا علاج اور اس کا حل اور چالاکیوں پر آگاہ کیا جاوے گا. یہاں پر اللہ بیان فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. یہ دنیا والوں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ دنیا میں ہم کچھ افسروں کو رشوت وغیرہ دے کر ہاتھ میں اور جیب میں کر لیتے ہیں، اگر یہ خیال ہو کہ کوئی پولیس انسپیکٹر دنیا میں جو ہے وہ ہمارے کچھ رشوت اور کچھ مٹھائی وغیرہ کے ڈبے دینے سے ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے حکم کا غلام ہو جاتا ہے، تو وہاں جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا. فرمایا علیہا ملائکہ، جہنم پر اور اس نار پر ایسے فرشتے مسلط کریں گے اور اس آگ کے ایسے داروغہ ہوں گے جو کیسے ہوں گے؟ غلاظ شداد، جو بڑے زبردست، بڑے غصے والے ہوں گے، بڑے خوفناک ہوں گے اور شدید ہوں گے، سختی کرنے والے ہوں گے. آگے رشوت نہیں لیں گے. لا یعصون اللہ، ذرہ برابر بھی اللہ کا جو حکم ہے اسے جو ہے پامال نہیں کریں. حکم عدولی کی صفت ان میں ہے ہی نہیں. ما امرہم، ذرہ برابر اللہ نے جس حکم کو دیا ہے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے ہر اس کام کو جن کا اللہ کی جانب سے انہیں حکم دیا جا رہا ہے.
اگر رشوت دینا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کی مغفرت کروانی ہے، جیسا دنیا کے اندر ایک پولیس والا ہم رشوت دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم ادب سے پیش آتے ہیں، سر کرتے ہیں، صاحب کرتے ہیں، بڑا باپ اور بڑے باوا بناتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ کے سامنے اگر رشوت دینا ہے تو سرکار کے طریقوں کو جو ہے دینا پڑے گا رشوت کے اندر، اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی رشوت وہاں پر قابل قبول ہے۔ وہاں پر رشوت کے طور پر نماز مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر روزہ مانگا جائے گا، رشوت کے طور پر تلاوت کلام اللہ مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر اگر صاحب نصاب ہے تو حج کیا ہے یا نہیں وہ مانگا جائے گا، رشوت کے طور پر تہجد مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر چاشت کی نماز مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر جو ہے اوابین مانگی جائے گی، رشوت کے طور پر ذکر و اوراد مانگے جائے گی، رشوت کے طور پر کسی کامل شیخ کی ماتحتی میں رہ کر اپنی اصلاح کروا کر جو ہے تصوف اور سلوک کے اندر یا کسی دوسرے شعبے میں تبلیغ وغیرہ میں یا مدرسے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بنایا ہوگا تو وہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، اگر وہ ہوگا تو بات بنے گی اور وہ نہ ہوا تو بات نہ بنے گی۔ اخلاص یہ توحید کا دوسرا نام۔ اخلاص مولانا کا اس پر تاریخی شعر رہا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کو بڑے اچھے انداز میں علامہ نے بیان کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علامہ؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ ہے قبولیت عبادت کا راز۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دل کی دنیا کیسی؟ ہم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ ہمارا عمل قوا انفسکم واہلیکم نارا پر، ہم بچ رہے جہنم کی آگ سے، جھوٹ سے بچ رہے، غیبت سے بچ رہے، زنا سے بچ رہے، بہتان سے بچ رہے، فریب سے بچ رہے، دھوکہ دڑی سے بچ رہے، حسد سے بچ رہے، تکبر سے بچ رہے۔ ہم تو کسی چیز سے نہیں بچ رہے، پھر کس طرح سے ہم کہیں کہ ہم فائنل ہیں اور ہم کامل ہیں؟ تمام عبادات پر گامزن ہونے کے بعد بھی اگر کسی شے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اخلاص ہے۔ اس کے برخلاف آج ہمارا عالم کیا ہے، جس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، اور کھڑے ہوئے سب ایک صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں گئے، امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سادہ انداز میں
شاعر اپنی بات بیان کر کے چلا گیا. بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا رہزن، بیٹی ماں کی دشمن، اور بیٹا باپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار. حدیثوں میں جو ہے 1400 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی، آج کل کی بات نہیں. اور وہ خبریں اور وہ آگاہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ جائیں. اور یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا میں داخل، بھائی سے عداوت، باپ سے دشمنی، ماں سے دشمنی، اہل و عیال سے دشمنی، یہ سب جہنم میں جانے کے جو ہے سبیل اور راستوں کو ہموار کرنے والی چیز. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت کرے. دوسری بات کہ جب بچے کی تربیت ہم چاہتے ہیں، ماں باپ بچے کی اصلاح چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ماں باپ کو بھی اس طرح سے ریڈی اور اسٹیبل اور تیار رہنا پڑتا ہے. ہر حال میں بچے کو دین محمد اور دین اسلام اور طریقہ اسلام پر گامزن رکھنا پڑتا ہے. باپ کی نماز نہیں ہو رہی، بیٹے کی نماز کیسے ہو سکتی؟ باپ کا روزہ نہیں ہو رہا، کس طرح سے اپنے بیٹے سے روزے کی توقع رکھتا؟ باپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں سجی ہوئی، کس طرح سے اپنے بیٹے سے اور اپنی اولاد سے سنت رسول کی توقع رکھ سکتا ہے؟ علم اور اصلاح اور بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے، جس کو حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب اور کاتب فضائل اعمال اور مصنف فضائل اعمال نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس سے سمجھنا چاہیے کہ ماں جو ہوتی ہے، بیٹے کی جو والدہ ہوتی ہے اولاد کی، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی ماں کا اس کی تربیت میں بڑا اہم کردار رہا ہے. حضرت شیخ نے نقل کیا اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ کہ جب وہ شیر خوار تھے اور جب انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑا 2 سال کی عمر میں، تو انہیں قرآن کریم کے 6 رکوع یاد. اعتراض کرو کس طرح سے اس عمر میں 6 رکوع؟ کتنا بہترین جواب عنایت ہے. ان کی والدہ جب بھی انہیں دودھ پلاتی، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتی، اس کا ثمرہ اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ابھی 2 سالہ بچہ ہے، ابھی ماں کا دودھ چھوڑا ہے، شیر خاری کے چنگل سے اب جو ہے باہر آیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ جو ہے قرآن کریم کے اور کلام اللہ کے 6 رکوع کا حافظ. یہ ماں کا مدرسہ ہے. آج ہماری ماں بہنوں کا عالم کیا، ہمارے والدین اور ہمارے مربی حضرات کا عالم کیا؟ بچہ سامنے موبائل میں پڑے ہوئے، بچہ دیکھ رہا ہے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، لیکن باپ سویا پڑا ہے، آرام کر رہا ہے، دیگر کاموں میں مشغول ہے، مصروف ہے، نماز کی کوئی اہمیت، کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں. ارے نماز کیا چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. بیچ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بطور نقطے کہ جب نماز دینی تھی، دوسرے احکام تو اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے عنایت فرمائے، لیکن اگر کوئی چیز عطا کی اللہ نے اپنے پیارے کو اور اپنے محبوب کو تو وہ ہے نماز. بذات خود بلا واسطہ جبرائیل بھی اس میں حائل نہیں ہے، بلایا اپنے دربار میں اور معراج میں اس نماز جیسی زبردست اور اہم اور بڑی زبردست بدنی عبادت سے نوازا. نماز بدنی عبادت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور سب سے اہم بدنی عبادت میں اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. اگرچہ اس کی فرضیت کب ہوئی اس کے متعلق مہینوں میں علماء کا اور مشائخ کا اور فقہاء کا اختلاف رہا ہے. بعض کے نزدیک 27 رجب المرجب کی جو شب ہے اس میں نماز جو ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور بعض کا یہ خیال یہ رجحان
رجحان رہا ہے کہ 27 ربیع الاول کی شب میں جو ہے اس نماز کو دیا گیا. بہرحال اختلاف اپنی جگہ پر ہے، البتہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، بس یہی بتلانا مقصود ہے کہ بذات خود جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلایا اور نماز عطا کی. اور آج ہماری نمازوں کا حالت کیا ہے؟ پھر کیسے ہم قوا انفسکم، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داران کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اور جو ہے اپنے جتنے متعلقین ہیں، محبین ہیں، اقارب ہیں، مریدین ہیں، شاگرد ہیں، ان تمام کی فکر کرنی، تب جا کر قرآن پر عمل ہو. قرآن آج کل قرآن کی تلاوت کا مزاج ہی ختم ہے. یاد رکھو، جس حافظ قرآن نے یا جس مسلمان نے تلاوت کلام اللہ سے گریز کیا، کلام اللہ کی تلاوت نہیں کرتا، حافظ ہے اس کے لیے کم از کم 1 پارہ اور غیر حافظ کے لیے کم از کم پاؤ پارے کی تلاوت لازم پکڑنا ہے. اگر اس کے باوجود اور تمام چیزوں کے جاننے اور پہچاننے کے باوجود کلام اللہ کو بالائے طاق رکھا اور احادیث کو پامال کیا، یاد رکھو اگر تم نے کلام اللہ کو چھوڑا تو وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ. آج ہم جو جی رہے ہیں اتنے سنگین حالات میں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے. ہم نہیں کہہ سکتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی. جاری اور ساری ہے اللہ کی مدد، ورنہ ان کی حکومت میں آج ہماری چلتی کہاں ہے؟ اور جو کچھ چل رہی ہے آج، جو مساجد آباد ہے آج، جو مؤذن پکار رہا ہے، وہ سب کس کا کرم ہے اور کس کا رحم ہے؟ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ابھی ان کے ہاتھوں کو اس بات سے روک کر رکھا ہے کہ ہمیں شاعر اسلام پر عمل کرنے سے روکے. اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا ویلیو اپنے اندر لانا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنی کوتاہیوں کے بعد اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی کرو گے قوا انفسکم پر عمل ہوگا، روزہ رکھو گے قوا انفسکم پر عمل ہوگا، جو ہے وقت پر کلام اللہ کی تلاوت کرو گے قوا انفسکم پر عمل ہوگا. اور نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں فرض ہے، اور ان 5 وقتوں کی نماز کے لیے اللہ کا کرم خصوصاً امت محمدیہ پر یہ رہا ہے کہ دیگر امتوں میں بھی نماز تو رہی ہے لیکن اذان دینے والا کوئی نہیں تھا، اقامت کا کوئی رواج نہیں تھا. لیکن امت محمدیہ کو جو نماز دی گئی اس میں اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں دی کہ جو ہے اذان کے وقت پر مؤذن بلا رہا ہے، کیا کہتا ہے مؤذن؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شہادتین کے پیش کرنے کے بعد مؤذن اپنی زبان سے، یہ وہ مؤذن ہے جس کی گردن روز قیامت، روز محشر سب سے اونچی اور سب سے بالاتر ہوگی. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور اللہ کا اصول رہا ہے اور شریعت محمدی کا جو ہے عادت اور شعار رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی وجہ اور حکمت اور ثمرے اور پھل کو بیان کر دیے. اسی لیے اذان میں جو آگے آنے والے جملے اس میں حی علی الصلاۃ کے جواب میں کہا گیا حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ او مسلمانوں، کامیابی کی طرف آؤ، کامرانی کی طرف آؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اور عیال کو بچانا ہے. آ جاؤ مسجد میں
بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس آیت کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آیت کا مصداق مانے اس آیت میں جو مذمت بیان کی گئی اس کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ علماء کرام پکڑ بہت جلدی لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ بہرحال یہ نماز ہے، اس پر کچھ اللہ نے زبان پر دیا تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرے نمبر پر کلام اللہ کی تلاوت۔ آج کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے کلام اللہ؟ اللہ نے سینوں میں قرآن بسایا، ہمیں آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور جن حضرات کے سینے میں قرآن نہیں، اللہ نے ایمان جیسی دولت سے تو سرفراز فرمایا۔ اور بعض حضرات کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، وہ تیرا قصور، تیرے والدین کا قصور، تجھے پڑھنا نہیں آتا، جا کر سیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے ہر مسلمان کو۔ اور آج ہم نے تلاوت کو پامال کر رکھا ہے، بالائے طاق رکھا ہے، قرآن پر ہفتوں گھنٹوں اور مہینوں گزر جاتے کوئی نظر نہیں۔ قرآن کتنی اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے، اور اس کا کیا کردار ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے، خود قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نازل کر دیتے لو انزلنا هذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا، تو آپ دیکھ دے اس پہاڑ کو لرزتا ہوا، تھراتا ہوا، گھبراہٹ محسوس کرتا ہوا، خوف زدہ، متصدعا من خشیت اللہ، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر کر رہ جاتا، اس کی کوئی وجود اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن کرم ربانی یہ ہوا کہ ایک بے حیثیت انسان جسے پہاڑ کا پتھر اگر لگ جائے تو ہاتھ ٹوٹ جائے، پہاڑ کا پتھر چاہے تو اس کی جان لے سکتا ہے، وہی پہاڑ اگر چاہے تو اپنی تپش سے اس انسان کو اپنے آپ پر کھڑا بھی نہیں رہنے دے سکتا۔ جب اس پہاڑ پر قرآن کو نازل کیا جاوے تو اس کا یہ عالم ہوگا، لیکن کرم ربانی یہ ہوا کہ اس انسان کے دل میں اور اس کے دل کی تجوری میں اور اس کے دل کے لوکر میں اللہ نے قرآن کو بسایا اور قرآن کو سمایا، لیکن اسے کوئی ویلیو نہیں قرآن کی، یہ قرآن کی بالکل قدر نہیں کرتا۔ چومنا چاٹنا قرآن کریم کی قدر نہیں ہے، قرآن کریم کی قدر اسے پڑھنا ہے۔ کلام اللہ کی قدر 29 یا 30 شعبان چاند دیکھ کر صاف کر کے یا بنی کرنا نہیں ہے، اسی لیے تو آ بنتی ہے، یا بنی اسی لیے کرنا پڑتا ہے رمضان میں، اور یا بنی کرتے کرتے زبردست آ بنتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی معمول۔ ارے کبھی تہجد میں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، 2 رکوع تو قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، کبھی اکیلے میں اور تنہائی میں اور خلوت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، بڑی بڑی تمنا ہے، بڑی بڑی امید ہے، لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کی، اگرچہ عربی میں کہیے، دیکھیے کس درجے تمہیں پلے پڑتا ہے۔ بقدر القد تكتسب المعالي من طلب العلا سحر الليالي،
بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزو ہے، لیکن صبح 4:30-5 بجے ابا اٹھاوے تو اٹھنے کا نہیں، پپا آوے تو کہہ دینے کا હું હમણાં નથી ઉઠવાનું, તમને જે કરવું હોય તે કરી લો. રાત્રે 2 વાગે આવેલો છું કંપનીમાંથી, દોસ્તારોમાંથી, હમણાં કઈ મગજમારી ન ચાલે, મને હમણાં હોવા દો, હું પછી પડી લઈશ, મારા હિસાબ પડી લઈશ. અરે આવું નહીં ચાલે મુશાબ. أنفسكم وأهليكم نارا کے تحت یہ بھی داخل ہے. نمازوں کا چھوڑ، کلام اللہ کی تلاوت کو بالائے طاق، اور چاہ کر بھی اگر ان تمام چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا، اس کا حل بھی خود قرآن نے بتایا. اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، سائنس کی اٹھاؤ، میتھمیٹکس کی اٹھاؤ، سوشل سائنس کی اٹھاؤ، جنرل نالج کی اٹھاؤ، انجینئرنگ کی اٹھاؤ، ڈپلوما کی اٹھاؤ، ڈاکٹری کی اٹھاؤ، سائنسدان کی کتاب اٹھاؤ، فلکیات کے ماہرین کی کتابوں کو اٹھاؤ، اس کو حل کرنے کے لیے یہاں تک کہ کتب فقہ اور کتب احادیث کو بھی اگر اٹھا لو تو ان تمام کے حل کے لیے شروحات کا اور ڈائجسٹ کا ہونا ضروری ہے. لیکن قرآن خود سوالیہ پرچہ ہے، اور قرآن خود اس کی شرح ہے. اس کی شرح کے طور پر کہ قو انفسکم پر اب عمل نہیں ہو رہا ہے نا، مشکل ہی ہو رہی ہے، اس کا علاج اسی میں. سورہ احزاب میں اللہ غالباً بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں سے مراد کون ہے؟ ایہم المفلحون و ایہم المتقون. متقین حضرات ہیں اور سچے لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے. بہرحال جب ہم اہل اللہ کی اور علماء کی اور صوفیہ حضرات جن کے عقائد درست ہے، طرق ماتریدیہ پر ہے، ان کی صحبت میں اگر رہے تو اس کا ثمرہ اور اس کا جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے قو انفسکم پر نہیں بلکہ الف لام میم سے لے کر جو ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک عمل کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ ہے. اس لیے کہ اسلاف کی زندگی کیسے گزری. ابھی ایک نمونہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، حضرت شیخ کے والد صاحب کا، کہ ان کی والدہ، ان کے ماں باپ کا کردار بھی ایسا تھا. لیکن اب یہاں پر دوسرا واقعہ آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا چلوں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے انگریز کے زمانے پر عہدے پر فائز تھے، اور اس زمانے میں ان کے پاس موٹر کار بھی ہوا کرتی. موٹر کار اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب سائیکل کیا جیب میں 5 روپیہ ہو تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے. چونی 1 آنے 2 آنے کا زمانہ. یہ پہنچے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں، اور سوچا کہ اب اس دربار سے کچھ لیا جائے. ایک عرصے تک رہے حضرت کی خدمت. ایک دن حضرت ناراض ہو گئے. آج کل ہمیں یہی تکلیف ہے. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ وی آر ایوری تھنگ، ہم سب کچھ ہے، ہمیں کوئی ڈانٹے نہ، ہمیں کوئی مولانا ڈانٹنا نہیں چاہیے. استاد તમે જોઈ લેજો અને મારતા નહીં. આ મારો એક ને એક છે, જરાક પર માર નહીં પડવી જોઈએ. લઈને ઘરે ચાલ્યો છે ને ભાઈ, માર નહીં પડવી જોઈએ. તો ઉસ્તાદ ગાંડો છે કે મારા માર કરશે? કોઈ દિવસ ઉસ્તાદ જાણી જોઈને નથી મારતો, ને જે જાણી જોઈને મારી પણ લે તો પણ તમારે તો તમારા છોકરાની સામે આમ જ કહેવાનું કે જાણી જોઈને માર્યું કે તારી ભૂલથી માર્યું. બંને સુરતોમાં આખિરતમાં તને ફાયદો મળશે.
પછી મોહબ્બતથી તમે ઉસ્તાદને આટલું કહી શકો છો, આ પણ ની કહો તો બહેતર છે, પણ આટલું કહેવાની ગુંજાઈશ છે. મકરૂહ, હું એને મકરૂહ કહું, મકરૂહ છે આટલું કહેવું. જરાક શફકતથી પડાવું, આ મારી દરખાસ્ત છે, પછી આગળ તમારી મરજી. लेकिन हमारा अमल क्या है? आ जाता हूं बेटा देख लेता हूं, ऐसे आस्तीन चढ़ जाती, आस्तीन चढ़ जाती है, भाई बन जाते हैं. देखते हैं क्या करते हैं मौलाना, और मदरसे में आके अनाप शनाप कहते हैं मौलाना से, और मुरीदीन को अगर शेख कुछ कह दे, शागिर्दीन को अगर उस्ताद कुछ कह दे तो बड़ा झटका लगता है, बड़ी तकलीफ होती है. इस ठेस के ऊपर और इस जो है डांट डपट के ऊपर अपने आप पर काबू करना, यही तो मर्दानगी की अलामत है. गुस्से का ज़ुहूर मर्दानगी नहीं है, हिल्म सब्र, गुस्से को पी जाना ही मर्दानगी. किसी पर गुस्सा आ रहा है उसे जलील और रुस्वा मत करो, किसी आलिम को जलील मत करो, कभी मत करो किसी आलिम को जलील, इसलिए कि ये वो आदमी और ये वो शख्स है आलिम कि जिसने अपने अय्याम मदरसे में गुजारे हैं और ऐसा खाना खाया है और ऐसी असातिज़ा की मारे खाई है और तलब इल्म के लिए ऐसी कुर्बानियां दी है कि खुदा की कसम तुम उसका तसव्वुर भी नहीं. मत रुस्वा और जलील करो. ये अंबिया के वारिसीन हैं, होती है वो भी इंसान है, कभी कोई गलती आपस में मिलकर बहुत प्यार से और अदब से कह दिया. बहरहाल इशारा था और लिलाक़िल तक के लिए इशारा, समझदारों के लिए इशारा काफी. बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मौलाना हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैहि अरसे तक हकीमुल उम्मत के दरबार में रहे. एक दिन हकीमुल उम्मत को गुस्सा आ गया, यहां से बात जो है ट्रैक से बाहर हो गई. तो हजरत हकीमुल उम्मत को एक दिन किसी बात पर नाराजगी हो गई. और एक बात याद रखनी चाहिए, कान खोल कर एक बात को याद रखो, कभी कोई उस्ताद और कोई अल्लाह वाला और कोई शेख अपने मुरीद को डांटते डपटते और इस्लाह और तंबीह करते वक्त दिल में उसके मुतालिक जहर नहीं रखता, उसके मुतालिक कीना कपट नहीं रखता, उसकी इस्लाह की गर्ज होती है. जिस वक्त उस्ताद की लकड़ी चल रही होती है, एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये मेरी इंसल्ट न कर दे, कहीं मुझे रुसवा न कर दे. जिस वक्त शेख अपनी जबान की जो है ज़रबे लगा रहा होता है और अपनी जबान से उसकी इस्लाह कर रहा होता है अपने मुरीद की, तो शेख के दिल में यही बात होती कि अल्लाह मेरा काम है इस्लाह करना और ये अमानत है इस्लाह करना, इसलिए इस्लाह कर रहा हूँ, वरना मैं तो इससे भी बदतर हूँ और मैं तो इससे भी बुरा हूँ. ये सामने जो मेरा मुरीद है ये मुझसे भी अच्छा है, लेकिन मेरा काम है इस्लाह करना और तूने मुझे मकाम इस्लाह पर फाइज किया है, इस वजह से मैं इसे डांट डपट कर रहा हूं. बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हकीम उम्मत एक दिन नाराज हो गए और नाराज होकर के कह दिया खादिम से, अजीजुल हसन के सामान को बाहर बिकवा, ये अब मेरे यहां नहीं चाहिए. ख्वाजा साहब ने क्या किया, अपने अब्बा को लाए, उनसे अदावत और दुश्मनी मोल ली. हर गली चौराहों पर बैठ कर ये कहना शुरू कर दिया, हजरत मौलाना तो ऐसे है, मैंने इतनी खिदमत की वगैरह वगैरह. नहीं, बल्कि जिस जगह उनके सामान को डाला गया वो उसी जगह उन्होंने अपना जो है मस्कन बना लिया, उसी जगह वहां रहे और वहां इस नीयत से रहे कि आते जाते हजरत की नजर अगर मुझ पर पड़ गई तो मेरा काम हो जाएगा. वो शायर कहता है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. निगाहे वली में ये तासीर. बहरहाल इस इरादे से उन्होंने जहां सामान उनका रखवा दिया था, फेंकवा दिया था, हकीमुल उम्मत ने उसी जगह को अपना रहने की जगह और मस्कन बना दिया. और कुछ अरसे के बाद लोगों ने आकर उन्हें समझाया कि ख्वाजा अजीजुल हसन
حضرت ناراض ہو گئے، بہتری اسی میں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت دیکھو جب دل افسردہ اور رنجیدہ ہوتا ہے اور کوئی ہمارے رنج کو استعمال اور ہمارے دکھ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتا ہے یا ٹون مارتا ہے، تانا مارتا ہے، تو اس وقت ہمارے دل سے کوئی جملے نکلتے، وہ چاہتے نہیں اس کے باوجود نکلتے ہیں، تو اس وقت حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو اشعار نکلے، ان اشعار کی وجہ سے حضرت حکیم الامت جو ہے انہیں اپنی خانقاہ میں واپس بلا لیا، اور ابھی آگے واقعہ باقی ہے۔ بہرحال وہ جو شعر نکلا تھا زبان سے وہ یہ تھا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، نہیں کھولتے تو نہ کھولے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا اپنا یہ در۔ نتیجہ وہ ہے حکومت تو اپنی اپنی ہے، ان کی حکومت ان کی خانقاہ، میری حکومت راز سے، چونکہ میری حیثیت ہی ہے اور ان کی جو ہے ان کا مرتبہ اور ان کا مرتبت وہ ہے کہ وہ خانقاہ۔ یہ واقعے کا پورا علم ہوا۔ حضرت حکیم الامت کہا یہ سچا طالب ہے، یہ سچا اصلاح کرانے والا ہے، سچی طلب لے کر جو ہے آیا ہے، اس سے بلا، اور بلا کر کے کیا کہا، نکالا تھا تو ڈانٹ ڈپٹ کر، لیکن اس نکلنے کی وجہ سے اور نکلنے کے بعد اظہار طلب کی وجہ سے آج بلا رہا ہوں اور آج کہہ رہا ہوں کہ دل کی دنیا سنور گئی، دل کا جو ہے راستہ سنور گیا، اور تمہارا دل جو ہے محبت الہی سے پرنور ہو گیا، اور اس صبر کی وجہ سے اور شیخ کے پھر خانقاہ میں جو ہے استقبال اور اہلاً و سہلاً کہنے کی وجہ سے ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اپنی زبان سے اور شعر کے انداز میں اپنی ایسی کیفیت کو بیان کیا کہ حکیم الامت جیسی شخصیت نے کہا کہ ان کے اس شعر پر اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا اس زمانے میں، 54-58 کے زمانے میں، تو میں انہیں بطور انعام کے اور بطور ہدیے کے دے دیتے۔ وہ کیا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اور لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی، اب تو محبت ہو گئی۔ ارے جوڑتا چلا جا رہا ہوں، دیکھ رہے ہو کہ کونوا مع الصادقین، یہ دیکھو بنایا نہیں کہ اللہ والے نے سنوارا یا نہیں؟ کیا کہہ رہے، ہر تمنا دل سے رخصت، کوئی تمنا نہیں، کوئی کار، کوئی بائک، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کوئی ایروپلین، کوئی سفر در سفر کرنے کی خواہش تفریحی کچھ نہیں رہی۔ کیا رہا، اب تو آ جا، اب تو خلوت۔ زبان سے کہنا بہت آسان، اور آج کل دوسری بات یہاں پر کہتا چلوں کہ یہاں بہرحال ان کے اس شعر کی وجہ سے اور ان کے اپنے آپ کو طلب اصلاح کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا کہ آج ہم ان کی مناجات جو ہے پڑھتے ہیں بارہا، اور لوگ جو ہے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ایک اللہ والے کی اور ایک عالم دین کی صحبت میں رہنے کا۔ اس سے دو چیزیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے تو کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری اور واجب نہیں کہتا، پھر کہتا ہوں ضروری اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کے بنا چاہے کار بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اعتراض یہاں پر اس مقام پر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو تقاضا آتا ہے تو ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تقاضا آیا، چندے کا اعلان ہوا، فٹافٹ پیسہ دے دیا، مسجدیں بن گئی،
عمارتیں تیار کروا دی، اس سے بات نہیں بنے گی۔ اقبال کہتے ہیں، بڑی زبردست بات کہی، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے گئے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، چندے دے کر مسجدیں بنوانا اور اذان پر نماز پڑھنا، لیکن ان تمام چیزوں میں قوت پیدا کرنا وہ صحبت شیخ اور صحبت علماء اور خلوص قلب سے پیدا۔ اگر یہی مقصود ہوتا تو ہر آدمی شیخ اور استاد بنا بھی، کیوں اللہ نے تقسیمات کر رکھی ہے، کیوں اللہ نے ماتحت بنایا ہے کسی کو کسی، ہر چیز میں حکمتیں رہی، لیکن محض دل کی جو ہے اڑیل پن کی وجہ سے اور دل کے کبر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے، یہ بڑی غلط بات، اور حب جاہ اور حب دنیا کی وجہ سے ہم جو ہے کامل طور پر کسی کے ماتحت نہیں رہنا۔ ارے دنیاوی زندگی کیا ہے؟ قرآن نے دنیاوی زندگی کو کس سے تعبیر کیا؟ یہ اتنی چھوٹی سی زندگی اگر ہم من مانی گزاریں گے تو پھر رب مانی زندگی کب گزاریں؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، جس زندگی پر بڑا ناز ہے، جس زندگی پر بڑا ناز ہے، سنو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 27 سورہ حشر کی آخری رکوع کی پہلی آیت کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ دنیاوی زندگی میں دھن اور دھت مت ہو جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو تمہاری دنیاوی زندگی ہے وہ آج ہے، اور تم اس کا ثمرہ اور اس کا بدلہ اور سزا اور جزا وہ دیکھو گے، وہ کل کا دن ہے۔ قد سے قیامت کے دن کو تعبیر کیا، اور دنیاوی زندگی کا ایک دن قرآن نے بیان کیا۔ اب ایک دن میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں زندگی بنانی ہے، محلات بنانے ہیں اور اپنا مقام بلند کرنا ہے، تو وہ روز قیامت اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ جنت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو طلب کرنے کے لیے بنا۔ بہرحال آیت کے متعلق تو اللہ نے جو باتیں ذہن میں ڈالی، کچھ ٹوٹی پھوٹی آپ حضرات کے زیر خدمت جو کی ہے، اور ان چیزوں کے بعد جو حدیث پڑھی گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، قرآن پر عمل کرو گے، احادیث پر عمل کرو گے تو پھر جو ہے من کان آخر کلامہ، وہ شخص کے جس کی زبان سے آخری چیز اور آخری جملے جو جاری ہوئے ہیں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زندگی جیسی ہوگی ویسی موت آئے گی۔ اس کا ہلکا سا منظر اور ہلکا سا نظارہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 25ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ اگر رب مانی زندگی نہ گزاری، قوا انفسکم واہلیکم نار پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا ہے، طعام ان کے معنی کھانا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ کھولے گا تمہارے پیٹوں میں کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے گرما گرم پانی کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، رب مانی زندگی نہ گزاری، من مانی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو اور اللہ جہنم کے داروغہ کو اور جہنم کے محافظوں کو حکم فرمائیں گے خودو، پکڑو نا اس مجرم کو، فاعتلو الی سواء الجحیم، گھسٹ کر لے آؤ جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر بہاؤ نا میرے فرما بردار فرشتوں اس مجرم پر، فوق رأسی، اس کے سر کے اوپر، کیا جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ مجبور ہو کر اور پشیمان ہو کر اب اس مجبوری کا اور پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے حضور کہے گا اے اللہ معاف کر دے، اللہ کہے گا غصے میں ذوق انک انت العزیز الکریم، تو چکھ، تو لے مزہ انہی چیزوں کا جو تو بو کر آیا ہے، اسی کھیتی کو کاٹ جو تو نے بوئی ہے۔ اب جہنمیوں کی بات آئی تو جنتیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، ورنہ ابھی کوئی پکڑ لے گا۔ وعید صرف بیان کرتے ہیں مولانا، کچھ فضائل بھی اور بشارتیں بھی بیان، اللہ نے وہ بھی بیان ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں دین کا تذکرہ وہاں رات کا تذکرہ۔ دنیاوی زندگی کو ہم نے سب کچھ بنا لیا ہے، اس لیے جو ہے قرآن پر اور احادیث پر عمل کرنا دشوار۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے جس کو تم بہت امپورٹنس اور بہت اہمیت اور بہت جو ہے لازم اور بہت ضروری سمجھتے ہو۔ اگر آخرت کا ذخیرہ اگر تم نے بنا لیا، وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے اس کو تم نے اچھا اور اس کو قیمتی سمجھ لیا، بات وہ باقی رہنے والا ہے، دیر پائے اس کا جو ہے ثمرہ اور بدلہ ملنے والا ہے۔ کیا بدلہ ہوگا؟ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے۔ کون متقی؟ ای کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، کیوں؟ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ علماء حضرات مطابقت کر پا رہے ہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون،
اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جائے. فیہا انہار من ماء غیر آسن. ایک جھلک بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں ایسی نہریں ہوں گی کہ جس میں سے ایک نہر کو یہاں پر آیت میں بیان کیا گیا. انہار من ماء غیر آسن. ماں کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے غیر آسن، کہ یہ ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو جس کا پانی بدبودار نہ ہوگا. یہاں نرمدا کا پانی اٹھا کر بوتل میں پیک کر لو، نیل آ جائے گی، چند دنوں کے بعد بدبودار ہو جائے گا، لیکن وہ پانی بڑا مزیدار ہوگا. دنیا کا زبردست اور قیمتی ترین شربت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وقت کی گنجائش نہیں، چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اور ایسی دودھ کی، ایسی ملک کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بدلا ہوا نہ ہوگا. جس بھینس والے نے اور گائے والے نے دنیا میں 1 لیٹر کا 10 لیٹر بنایا تھا اور بنگلے باڑیاں کھڑی کی تھی، وہاں فرشتے اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ انلمیٹڈ ہے. اور اس انلمیٹڈ کی فیس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دوسری فیس قوا انفسکم کے تحت کونوا مع الصادقین. تیسری نہر کو اللہ رب العزت آیت کے ضمن میں بیان کرتا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. اور شراب پی کر تو انسان دنیا میں جو ہے ڈولتا ہے، توازن کھو بیٹھتا ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں کر پاتا، زبان سے نازیب الفاظ جو ہے پکارتا ہے، جملے کستا ہے والد پر، بیوی پر ظلم کرتا ہے، بچے کو دباتا ہے. لیکن جنت میں شراب ملے گی اگر دنیا میں شراب سے اجتناب کیا بچ گئے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. جو بڑی جھمانے والی شراب، وہاں جام پر جام لگائے جاؤ لیکن دماغی توازن کبھی نہیں گھومے گا، لیکن تمہیں مستی میں اور مزے میں بھی لے آئیں گے. اور آخری ایک نہر کا بیان ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر جنت کی مثال ختم ہو رہی ہے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اور ایسی شہد کی نہریں ہوں گی اور ایسا ان نہروں میں شہد بہ رہا ہوگا کہ جس کی جو ہے صفت بیان کی جا رہی ہے مصفّى، منقّى ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، کانچ کی مانند ہوگا، جس کی اوریجنلٹی کے لیے 500 1000 کے نوٹ پر ڈال کر اسے جلانے کی ضرورت نہیں. اس کی اوریجنلٹی اور اس شہد کی سچائی اور اس شہد کے اوریجنل ہونے کے لیے جو گواہی ہے کلام اللہ کی گواہی کا. بہرحال آج کی بات کو بس اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت قوا انفسکم واہلیکم نارا کا اور اہل اللہ کی کونوا مع الصادقین کا اور جو ہے جنت اور جہنم کے جو مناظر چند جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے میں نے، اس کا صحیح فہم نصیب فرماوے. اور ان تمام چیزوں کو سننے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی پکی نیت اور پکا ارادہ فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کافی آگے آ گیا. 55 منٹ ہو گئی. حافظ صاحب کا بھی اصرار ہے، مولانا سہیل صاحب کا بھی اصرار ہے، اور اب آئندہ سے یہ سیکھ اور سبق ملا کہ اس شرط کے ساتھ آئیں گے جب گلا ساتھ نہیں دیتا. اور محترم اور مکرم
حکیمانہ انداز میں کہتے ہیں کہ سنا نہیں پڑی. تو چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، شہادت عمر پر ایک بڑا اچھا کلام ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کی یکم تاریخ سن ہجری گتے اسدا اداسی سے نڈھال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا. فلک بھی اپنی بینائی پہ شرمندہ ہوا ہوگا، یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا. ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو، نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو. عدی کے خان وعدے کے جری بیٹے کا قصہ ہے، وہ جس سے دین کا مہکا یہ اس گنچے کا قصہ ہے. وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستا بدلتا تھا، وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا ابواب ڈھلتا تھا. عرب کے معتبر تھے معترف اس کی ذہانت کے، صحابہ باری جاتے تھے اس کے معیار عدالت کے. وہ 41ویں نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم، اسی سے روب سب پر تھا، اسی کا تھا وہ یہی قائم. کئی فرمان اس کے بن گئے قرآن کا حصہ. نبی کے گھر بھی آئی اس کی بیٹی میری ماں حفصہ. وہی لاکھوں مربع میل کا حاکم بنا لوگو، خلیفہ دو میں ہر مومن ہے دل سے کہا اس کو. رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے ہاں اگر ہوتا جو میرے بعد کوئی بھی نبی ہو تو عمر ہوتا. شہادت کی ودھی پیشین گوئی پیارے آقا نے. احد پر جب وہاں ابو بکر اور فاروق و عثمان تھے، خلافت آپ کے قائم رہی 10 سال تک. لوگوں عدالت خود نظام عدل پر بھی رشک کر دی تھی، مگر ابلیس کی اولاد اپنا وار کر بیٹھی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی ضد نہیں جاتی. نماز فجر پڑھنے جب گئے فاروق مسجد میں، ابو لولو وہاں بیٹھا تھا چھپ کر جانے کس ضد میں. وہ گھٹیا ذات ایک محراب کے پیچھے سے آ نکل کر عین دورانے نماز ان پر کیا حملہ. یہ خنجر سے وار اس نے عمر فاروق پر اس دم تو بہ نکلا وہاں خون عمر کثرت سے پھر بیغم. مدینے کے در و دیوار سے وحشت برستی تھی. وہ دن 26 ذی الحج تھا، ہر ایک جانب اداسی تھی. تھا گھاؤ اتنا گہرا ہاتھ ان کی کٹ گئی تھی سب. دوائی کا اثر بھی کچھ نہ ہوتا تھا عمر کو
اب تصور تو کرو کتنا کٹھن لمحہ تھا مسلم پر، کیا آفت ان پہ منڈلانے لگی پھیلائے اپنے پر، کیا پردہ گرا کر کر چل دیے فاروق پھر چلمن، ادھر دو دو کے بغدا ہے چشم مسلم نے سبھی دامن، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا محسن، یقین جانو قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا غم، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا مسلم، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا محسن، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا لوگو، یقین جانو قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا غم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، يا ربنا ارفع عنا هذا البلاء، يا ربنا ارفع عنا هذا البلاء، يا ربنا ادفع عنا هذا الوباء، يا ربنا اكشف عنا كرونا، ادفع عنا كرونا يا ارحم الراحمين، ارحمنا لا تغضب علينا يا رب العالمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ربنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وأعمالا متقبلا وجسما عاملا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت، فتقبل الله منا يا رب العالمین، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، میرے مولا بہت بڑے پاپی ہے، خطا کار مجرم ہے، در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پہ آئے ہیں، میرے مولا اگر تو نے بھی نکال دیا اپنے در سے تو بتا دوسرا کون سا در ہے جہاں جا کر ہم مغفرت کی بھیک مانگیں گے، میرے مولا رات اور دن تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے میرے مولا، لیکن آج جو ہے دل سے ارادہ کرتے ہیں آئندہ کبھی گناہ نہ کریں گے، اور میرے مولا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ تو ہے، لیکن بشریت کا تقاضا تو یہی ہے کہ خطا اور نسیان سے انسان مرکب ہے، پھر بھی خطا ہو جاوے تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے اصحاب کا واسطہ، تجھے اہل اللہ کا، صوفیہ کا، اساتذہ کا اور صوفیہ حضرات کا واسطہ، میرے مولا ہمارے گناہوں پر صرف نظر فرمائیو،
کوئی نقطہ پکڑ نہ لیجیے میرے مولا، اگر تو نے معاف کر دیا تو ہم سے گندی نالی کے گندے کیڑوں کی بگڑی بن جائے گی، اور اگر تو پکڑ کرنے پر آ گیا تو ایسا کوئی در و دیوار اور ایسا کوئی دروازہ اور ایسا کوئی جو ہے طاقت اور ویل پاور باقی نہیں رہے گا جو ہماری حفاظت کر سکے۔ میرے مولا اگر تجھے رحم نہ آوے اس بندے پر تو میرے مولا یہ دیکھیو کہ تیرے پیارے حبیب کی پیاری امت سے میرے مولا جب ماں کے دل میں تم نے اتنی محبت رکھی، باپ کے دل میں اتنی الفت رکھی کہ میرے مولا تو ان کی جو ہے بچہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے، زبان درازی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا بیٹا میری اولاد، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرے مولا تو کیسے ہمیں رسوا و ذلیل کر سکتا ہے؟ میرے مولا گناہ تو ایسے ہے، میرے مولا خطائیں تو ایسی ہے کہ اگر پردہ اٹھا دیا جاوے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو تھوکنا تک پسند نہ کرے۔ میرے مولا ستاری کا معاملہ جو دنیا میں فرمایا ہے، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح کا معاملہ فرمائیو، نبی کے حضور رسوا نہ کریو۔ میرے مولا صحابہ کرام کی اور دنیا والوں کی موجودگی میں ہمارے کارنامے اور ہمارے کرتوت کو عیاں نہ فرمائیو۔ میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، میرے مولا تجھے حبیب کا واسطہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے پیارے اللہ، اس بیماری کے حالات کو اور اس کی آڑ میں سازشیں کرنے والوں کا منہ کالا فرما، حق کا بول بالا فرما۔ ہم تو تیرے گنہگار ہیں میرے مولا، ہم تیرے مجرم ہیں، ہم دنیا والوں کے مجرم نہیں، ہم اغیار کے مجرم نہیں، پھر کیوں ہماری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے؟ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں۔ یہ لوگ تانا دیتے ہیں بتاؤ مسلم کا خدا کہاں ہے؟ بتا دے پیارے اللہ کہ تیرا نام لینے پر یہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، تو تیرا نام لینے پر میرے مولا اگرچہ ٹوٹا پھوٹا نام لینے پر تو کیسی عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ میرے مولا مسلمانوں کا عروج فرما، میرے مولا مسلمانوں کو عروج عطا فرما، زوال پذیر ہونے سے 100% حفاظت فرما۔ میرے مولا ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، اور میرے مولا اگر ہدایت نہیں تو پھر جو عاد و سمود کے ساتھ تو نے معاملہ کیا، جو کشتی نوح سے خارج رہنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا، اس سے بدترین معاملہ کر، اور میرے مولا اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی حفاظت کا انتظام کر۔ میرے مولا روزی کی لائن سے آج ہر کوئی بہت پریشان ہے، روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما میرے مولا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تیری طرف بھی رجوع رہے، ہم اسلام سے اور شریعت سے نہ ہٹے، اور تیرا نام لیوا اگر کوئی ہمارے جو ہے غریب خانے پر آ جاوے تو ہم جو تیرے خزانے کے نوکر ہے تیرے ہی خزانے سے نکال کے مما رزقناہم ينفقون کے تحت انہیں دے، ان کی امیدوں سے بالا در دے، اور اس طرح سے دے کہ ہمارے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ میرے مولا اتنی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہم امتحان کے لائق تو نہیں اور ہم پکڑ کرنے کے بھی لائق نہیں۔ میرے مولا اپنا رحم اور اپنا کرم شامل حال فرما، ہر قسم کی الفت انسیت اتحاد اور اتفاق اور محبت کا جو ہے معاملہ تمام برادران اسلام کے اندر پیدا فرما، اور ہر قسم کے خلفشار انتشار اور فتنہ اور ہر قسم کی برائیوں سے جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارا یہاں آنا قبول فرما، میرے مولا یہاں آنا قبول فرما، میرے مولا اس آنے کو باعث خیر و برکت بنا۔ میرے مولا یہ سننا سنانا اسے شرف قبولیت سے تیرے دربار میں نواز دے۔ میرے مولا ہماری تو کیا اوقات تھی، لیکن جو کچھ بلوایا وہ تیرا ہی کرم تھا۔ میرے مولا اسی طرح تادم حیات کرم فرماتا رہیو۔ میرے مولا کبر سے 100% حفاظت فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، مقدر فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد
احمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا